اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج درس ثانی سورہ انفال کی آیت نمبر 45 سے 48 تک، ٹھیک ہے نا؟ تو 45، 46، 47، 48 میرے خیال میں 4 آیتیں بن رہی ہیں، تو اس کو آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اسٹارٹنگ 45 سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ، یعنی جب کسی مخالف فوج، یعنی ظاہر فوج تو مخالف ہی ہوگی، تو جب اس سے بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو، ٹھیک ہے؟ ثابت قدم، بیٹا اسے چھوڑ دیں، سن لیں۔ ثابت قدم مطلب جب لڑ رہے ہو تو لڑتے رہو، وہاں سے بھاگو نہیں، تو ثابت قدم رہو، اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ یعنی جب لڑ رہے ہو تو لڑتے ہوئے بھی اللہ کو یاد رکھو، دل میں ذکر کرتے رہو، جس طرح بھی یاد رکھو، تو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو، ٹھیک ہے نا؟ یو ول بی سکسیس۔ اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، اور آپس میں اختلاف نہ کرو، نہ بزدل ہو جاؤ، ورنہ بزدل ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے حکم پر چلتے رہو، اللہ کی فرما برداری کرتے رہو، قدم جما کے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے لڑتے رہو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں اس کی پابندی کرو، ٹھیک ہے؟ آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور صبر سہار رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی آپس میں جب لڑائی جھگڑا ہوگی تو ظاہر ہے آپ جو ہے وہ میدان جنگ سے آپ کے پاؤں اکھڑ جائیں گے، ظاہر جب اختلافات ہوں گے تو لڑائی تو صحیح طریقے سے نہیں ہو سکے گی نا۔ تو اور صبر رکھو ہر چیز کے اوپر، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان لوگوں جیسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے اور ان لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے گھیرے لینے والا ہے۔ مطلب ان لوگوں کے جیسے نہ بنو جو لڑائی کے لیے اپنے گھر سے اتراتے ہوئے نکلے اور وہ رستے میں جو ہے وہ اپنے گھروں سے چلے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی لوگوں کو بہکاتے تھے کہ لڑائی کرنے نہیں جاؤ، جنگ لڑنے نہیں جاؤ۔ تو اگر ایسے لوگوں میں نہ ہو، اور اگر آپ تم ایسے لوگوں میں ہوگے تو ایسے لوگوں کو اللہ جو ہے وہ جلد گھیر لے گا۔ جبکہ ان کے اعمال کو شیطان انہیں زینت دار دکھا رہا تھا، شیطان ان کو دکھا رہا تھا، جو لوگ روک رہے تھے تو شیطان ان کے اعمال انہیں بہت بڑے بڑے کر کے دکھا رہا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو زینت دار دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آ سکے گا۔ اور شیطان ان کے دل میں یہ بات ڈال رہا تھا جنگ بدر کے وقت کہ آج تم جا کر لڑو، مسلمان تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، مطلب ہر حال میں تم جیتو گے۔ ان کے دل میں یہ وسوسہ شیطان ڈال رہا تھا، یعنی غالب آ جاؤ گے، غالب کہتے ہیں جیتو گے، اور وہ خود بھی تمہارا، اور میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں، اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن جب دونوں جماعتیں نمودار ہوئیں تو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گیا۔ جب دونوں جماعتیں سامنے آئیں تو اصل میں ہوا یہ تھا، شیطان انسانی صورت میں آ گیا تھا اور اس نے جنگ شروع ہو گئی تھی۔ لیکن جب ابلیس نے یہ دیکھا کہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کو تو نظر نہیں آ رہا تھا نا، اسے تو نظر آ رہا تھا نا اچھی طرح کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں نشان زدہ فرشتے، جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ 10,000 فرشتے نازل ہوئے، تو جب وہ فرشتے نازل ہوئے اور اس نے دیکھا تو وہ تو پھر بھاگا، کیونکہ اس کو نظر آ گیا کہ فرشتوں کے آگے میں ٹک نہیں سکتا۔ تو اپنے ایڑیوں کے پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا کہ میں تم سے بری ہوں، یعنی تم کچھ بھی کرو، میری ذمہ داری نہیں ہے بھائی۔ مطلب وہ مکار تو ویسے ہی ہے، وہ تو ویسے ہی پیچھے ہو گیا، بھائی میں نے تھوڑی تمہیں بہکایا، تم خود آئے ہو، میں یہاں سے بھاگ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور میں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ شیطان نے کہا جو فرشتے اتر رہے ہیں دل میں، اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بات شیطان نے کہی، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے گناہ گاروں کو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہماری جو ہے وہ ہو گئی 45 تک ہو گئی۔ مشرکین جب مکہ سے روانہ ہوئے تو اپنے حریف یعنی اپنے مقابلے میں قبیلہ بنی بکر بن کنانہ سے اندیشہ تھا کہ وہ پیچھے سے انہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ چنانچہ شیطان جو تھا سراقہ بن مالک کی صورت میں آ گیا، جو میں نے کہا نا انسان کی صورت میں آیا، تو ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا سراقہ بن مالک، اس کی صورت میں آیا، جو بنی بکر بن کنانہ کے ایک سردار تھے۔ تو ان کی یعنی جن سے خدشہ تھا ان کے سردار کی صورت میں آ گیا،
اور انہیں نہ صرف فتح اور غلبہ کی بشارت دی، یعنی ان کو شیطان نے اس سردار کی صورت میں آگے کہا کہ ہم جیت ہی آئیں گے، ہمارا غلبہ ہوگا، اور میں تمہیں پوری بشارت دیتا ہوں کہ ہم جیتیں گے، اور میں تمہیں حمایت کا بھی یقین دلاتا ہوں۔ لیکن جب ملائکہ کو اترتے ہوئے دیکھا امداد الہی کی نظر میں تو اپنے ایڑیوں کے پل بھاگ گیا۔ صحیح ہے نا؟ تو یہ ہمارے پاس یہ آیتیں ہو گئیں، اور اب سوال ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ترکیب الثانی کا سوال ہمارے پاس ہے، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے، یعنی کون سے کام کرنے ہیں اور کن باتوں سے بچنا ہے۔ اور غزوہ بدر میں نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا؟ ٹھیک ہے، تو کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہو۔ اب کیا ہدایت تھی؟ ثابت قدمی کی ہدایت۔ بیٹا ثابت قدمی کی ہدایت، کفار کا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، اور شہادت کی خواہش اپنے دل میں رکھو، کیونکہ مسلمان، میں نے پہلے بھی کہا ہے، مسلمان لڑتا ہے شہادت کے لیے اور کافر لڑتے ہیں بچنے کے لیے۔ تو مسلم اور کفر کی جو لڑائی ہے وہ کبھی بھی ایک جیسی برابر نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا، ذکر الہی، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ مسلمانوں کا جذبہ اور جو ہے وہ مضبوط ہونا شروع ہو، لڑائی کے دوران بھی جو ہے وہ اللہ کو یاد کریں۔ اطاعت، آیت نمبر 46 میں مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کریں۔ عدم اختلاف، آپس میں جو ہے وہ اختلافات نہ رکھیں۔ صبر، ہر حال میں صبر کریں چاہے مصیبت کا وقت آ گیا ہے، صحیح ہے، ہر حال میں صبر کریں چاہے مصیبت کا وقت آ گیا ہے۔ دکھاوے سے باز رہیں، دکھاوے سے باز رہیں، یعنی کوئی بھی شو آف نہ کریں کسی بھی چیز کو۔ مسلمان اترائیں نہیں، مسلمان اتراتے ہوئے میدان جنگ میں نہ جائیں، اور وہ دکھلاوے سے باز رہیں، کیونکہ وہ جو منافقین تھے وہ جب نکلے تھے تو وہ اتراتے ہوئے نکلے تھے، اور وہ مسلمانوں کو روک رہے تھے کہ جنگ میں نہ جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہو گئی۔ اچھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل، جو ہم نے ڈسکس کر لیا۔ اب ذرا آنسر کی صورت میں اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 48 میں غزوہ بدر میں شیطان کے رد عمل کو بیان کیا گیا ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کہتے ہیں ان کی مدد، ان کی فتح کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا جو رد عمل تھا، رد عمل کہتے ہیں ایکشن کا ریئیکشن، یعنی دیکھ کر ایک دم خوف میں آنا، یعنی آپ بیٹھے ہوئے کوئی خوفناک چیز آئی تو ایک دم آپ کا ریئیکشن آیا، یا کسی نے کچھ کہا اچھی یا غلط بات، اس میں اسمائل یا غصے کا ریئیکشن آیا، تو یہ رد عمل ہو گیا۔ تو رد عمل تھا کہ جب قریش کے دارالندوہ میں اجتماع کیا تو شیطان بھی وہاں سراقہ بن مالک کی شکل میں موجود تھا۔ ابلیس جو ہے وہ سراقہ بن مالک کی اجتماع جہاں کرتے تھے اس جگہ دارالندوہ کہتے ہیں، تو سراقہ بن مالک کی شکل میں آ گیا۔ شیطان نے ہی قریش کو جنگ کے لیے تیار کیا تھا، اور ان سے کہا تھا کہ تمہاری تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہے اور تم مالدار بھی زیادہ ہو، وہی جو کل بھی ہم نے یہ بات ڈسکس کری، تمہاری پاور بھی زیادہ ہے، تمہارے پاس اسلحہ بھی زیادہ ہے، تمہارے پاس پیسہ بھی زیادہ ہے، لوگ بھی زیادہ ہیں، جنگجو بھی زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، مطلب تم سے کوئی جنگ نہیں جیت سکتا، اور اس لیے دین کو مٹانا بھی ایک تمہارے لیے نیک عمل ہوگا اگر تم اس دین کو مٹا دو گے۔ مطلب شیطان نے ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو کفر پہ تھے نا، ہر آدمی اپنے دین پہ تو رہے گا نا۔ اب شیطان کا رد عمل، جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور شیطان نے ملائکہ کو قطار قطار آسمانوں سے اترتے ہوئے دیکھا تو ڈر گیا اور پیٹ پھیر کر بھاگا الٹے پاؤں، اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔